My dear students, Assalamu alaikum. We are once again together for session number 26 of Total Quality Management. Ladies and gentlemen, my dear future professionals, managers, entrepreneurs, we are trying to learn the concepts of quality through the standard of quality management system known as ISO 9001. یہی ہے نا؟ اس کی کچھ کلازز ہم نے آلریڈی لرن کی. وی آر آلریڈی ان ٹو دی کلاز نمبر. کون سی کلاز آج ڈسکس کرنی ہے ہم نے؟ بلکہ پچھلے سیشن میں بھی ڈسکس کی تھی. کلاز نمبر 7. اچھا، پھر کلاز نمبر 7 جو ہے which is actually the doing clause. It deals how you are going to produce, or the organizations which are going to get this certification going to produce the product. پھر اس کلاز نمبر 7 کے پرسپیکٹو میں جو بڑی ڈیٹیلڈ ریکوائرمنٹس ISO کے حوالے سے ہمارے سامنے آئیں، تو ہم نے کہا صاحب کہ 6 اس کی سب کلازز ہیں، اور PDCA کے پرسپیکٹو میں ہم نے کہا تھا کہ یہ ڈوئنگ کوڈرنٹ ہے. پلاننگ کوڈرنٹ کلاز نمبر 6، پلاننگ فار دی پروڈکٹ. کلاز نمبر 7 دی ایکچوئل ڈوئنگ کلاس. اور ISO کا کہنا یہ ہے کہ جو آرگنائزیشن اس اسٹینڈرڈ کے لیے سرٹیفائی ہونا چاہے گی، دے ہیو ٹو نمبر 1 پلان for the realization of the product. 7.1. 7.2, what are the customer related processes, requirements, communication, and the acknowledgement and agreement with the customer before you actually initiate the realization of the product. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد 7.3 کیا آیا؟ 7.3 وہ کلاس تھی جو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کی. ذرا بتائیے 7.3 کون سی کلاس تھی؟ ون آف دی ویری امپورٹنٹ کلاس، پرچیزنگ. اس لیے کہ ونس یو ہیو پلان فار دی پروڈکٹ، کسٹمر ریکوائرمنٹس آر ان، what are you going to purchase, which is going to be used in producing the product. اور اس پرچیزنگ پرسپیکٹو کے اندر میں نے آپ سے شیئر کیا تھا جو نیا ایک فینومینا ایمرج ہو رہا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سپلائی چین مینجمنٹ. ہاؤ دی آرگنائزیشنز آر گوئنگ ٹو مینج دی ٹوٹل ویلو ایڈیشن چین. Starting from outside the organization, bringing the material in, adding some more value to the raw material, and letting the product out of the gates of the organization to be delivered to the customer. Taking the feedback from the customer, how he or she is feeling in terms of satisfaction. اور purchasing clause کے perspective میں ہم نے کیا کہا تھا؟ ریکیپ کر لینا پچھلے سیشن کو، پچھلے لیکچر 25 کو. پرچیزنگ کے پرسپیکٹو میں یہ بات بھی سامنے کہ وہ سپلائرز جو آپ کو پروڈکٹ، را مٹیریل، یعنی ان کے پروڈکٹ ہیں، آپ کے لیے یہ را مٹیریل ہے، جو ڈلیور کر رہے ہیں، ہاؤ ہیو یو سلیکٹڈ دیم. ISO likes to ask, my dear students, ISO requires that you tell us what is the criteria that you have selected these suppliers. Is it the quality of their delivery? Not cost. You're not going to select those suppliers, develop a relationship with them on the basis of cost. نہیں، cost matter تو کرتی ہے، لیکن دیکھیے لانگ ٹرم ریلیشن شپ کے اندر کوالٹی میٹرز موسٹ، ڈلیوری، آن ٹائم ڈلیوری میٹرز موسٹ، کمٹمنٹ میٹرز موسٹ. تو یہ 7.3 کلاز پرچیزنگ پروسیس
پرچیزنگ انفارمیشن, سپلائرز کی سوٹیبلٹی اور سپلائرز کے ساتھ ریلیشن شپ, ان تمام ریکوائرمنٹس کو 7.3 کے پرسپیکٹو میں آپ کو ڈاکومنٹ کرنا ہے. 7.4 پچھلے سیشن میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کی, اور 7.5 آج شروع کریں گے. اور میں نے لاسٹ سیشن کے اینڈ میں آپ سے یہ بات شیئر کی تھی کہ 7.5 از ایکچولی ناؤ وی آر ریڈی ٹو پروڈیوس دی پروڈکٹ. تو 7.4 کیا چیز ہے؟ بہت ڈیٹیل سے ان سائڈ دی آرگنائزیشن. اور ہم نے یہ کہا تھا, دیکھیے ڈیزائن انجینئرس, ڈیزائن پروفیشنلز اپنے آفس میں یا لیبورٹری میں بیٹھ کر کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کو ڈیزائن آف دی پروڈکٹ کے اندر ٹرانسفارم کریں گے. بٹ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, بٹ دے شوڈ ناٹ ڈو اٹ ان آئسولیشن. آئسولیشن کا زمانہ نہیں ہے. مارکیٹنگ ایگزیکٹوز اور مارکیٹنگ آفیسرز نے آپ کو ریکوائرمنٹس لا کر دی کہ یہ پوٹینشیل مارکیٹ ہے, یہ ہمارے پوٹینشیل کسٹمرز ہیں اور فیوچر جن کی پروڈکٹ کی یہ کریکٹرسٹکس, یہ فیچرز, یہ ریکوائرمنٹس ہیں. اور جب آپ کے پاس وہ ریکوائرمنٹ پہنچی ڈیزائن ڈپارٹمنٹ میں, ناؤ یو آر گوئنگ ٹو میچ دیز ریکوائرمنٹس آف دی کسٹمر, جس کو میں کہتا ہوں وائس آف کسٹمر. یاد رکھیے گا اسے, وائس آف کسٹمر کو اب ہم نے ریلیٹ کرنا ہے. یوں سمجھ لیجئے یہ ایکس ایکسس ہے, یا اگر آپ وائی کہنا چاہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر یہ وائی ہوگا تو پھر یہ ایکس ہوگا. وائس آف کسٹمر کو ہمیں ریلیٹ کرنا ہے کس چیز کے ساتھ؟ وائس آف ڈیزائن کے ساتھ, وائس آف آرگنائزیشن کے ساتھ, کچھ بھی کہہ لیجئے. فی الحال ہم اس کو ڈیزائن کہہ رہے ہیں. اور میری گزارش یہ ہے, آپ میں سے جو گرافک آرٹسٹ ہوں, جو ڈیزائنر ہوں, ڈیزائن انجینئر ہوں, دے شوڈ ناٹ ورک ان آئسولیشن. کیا مطلب؟ دیکھیے ڈیزائن کی پلاننگ ہو گئی. 7.4.1 ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کی ان پٹس کیا ہیں؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ والے کو کراس فنکشنل اپروچ میں عرض کر رہا ہوں نا, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو کوئی آفیسر, ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کا آفیشل, اور ڈیزائن کے بعد پھر یہ ڈیزائن کہاں جائے گا؟ پروڈکشن. اور کیا یہ اچھا ہو کہ آپ پرچیزنگ والے کو بھی اس گروپ میں ڈال لیں. تو اگر 4 لوگوں کا یہ گروپ ہو جائے, اینڈ آئی ریپیٹ, مارکیٹنگ, the one who brought you these requirements, who has the interface with the external customer, اور آپ لوگ ہیں ڈیزائن ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے ان ریکوائرمنٹس کو فلفل کر رہے ہیں. پرچیزنگ والوں نے آپ کو را مٹیریل اس ڈیزائن کے مطابق, اس میں جو کمپوننٹس ہوں گے, جو آئی سیز ہوں گے, جو کیپیسٹرز ہوں گے, جو ٹرانزسٹرز ہوں گے, یو نیم اٹ, جو کیمیکل ہوگا, جو کاٹن ہوگا, جو تھریڈ ہوگا, جو بٹن ہوں گے, جو زپرز ہوں گے, یو نیم اٹ. آئس کریم کی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, ذرا کچھ سویٹ بات بھی ہو جائے تو دیکھیے کریم کون سی ہوگی, شوگر کس ورائٹی کی, کس کرسٹل کے سائز کی ہوگی, اس میں ونیلا کہاں سے آئے گا, اسٹرابیری کہاں, سو آن سو فور. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ والے اپنے انٹرفیس کو قائم رکھیں. پلاننگ ہو گئی, ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ ان پٹ ہے, ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ آؤٹ پٹ ہے, ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ ریویو ہے. تو اگر آپ مارکیٹنگ, پرچیزنگ, ڈیزائن کے تو آپ ہیں ہی, آفٹر ڈیزائن پروڈکشن. اچھا فائنانس والے کو بھی نہ بھولیں, اس کو بھی شامل کر لیجئے. تو یہ 5 لوگوں کا گروپ بنا لیجئے, کراس فنکشنل ٹیم. زندگی آسان ہو جائے گی. یہ جو بعد میں اعتراضات ہوتے ہیں, وہ صاحب یہ ڈیزائن انجینئرز نے ایک ایسا ڈیزائن بنا دیا کہ جو کاسٹ پہ ہم اپنے کمپیٹیٹر سے کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. آپ نہیں سننا چاہیں گے. یہ ایسا ایک ڈیزائن سافٹ ویئر انجینئر نے بنا دیا کہ اب اس کی ہم کوڈنگ کر رہے ہیں, یہ سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے, ٹوٹل کاسٹ اس کی
ہماری کیلکولیشن اور پلاننگ سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ اگر اس کو نہیں سننا چاہتے تو پہلے سے کمیونیکیشن کو بحال رکھیے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو آپ سے ڈائریکٹ ریلیٹ کر رہے ہیں. اچھا، پھر میں نے 2 اور چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی 7.4 ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کی کلاس کے اندر. کون سی تھی بھلا؟ ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن. ان پٹ از الائنڈ ود دی آؤٹ پٹ از کالڈ ویریفیکیشن. کئی سٹیجز پر یہ بات آتی ہے سامنے. ریکوائرمنٹس آر بینگ سیٹسفائڈ ود دی پروڈکٹ وچ از بینگ ڈیلیورڈ. ویلیڈیشن، اس لیے کہ ڈلیوری سے پہلے ویلیڈیٹر اپنا رول پلے کرے گا. پروڈکشن کی ہر سٹیج پر یہ دیکھیے، ڈیزائن بھی تو ایک پروڈکشن ہے نا. پھر ریئل آپریشن ایک پروڈکشن ہے. اچھا، مارکیٹنگ پروسیس جو ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ بھی ایک پروڈکشن ہے. تو اس کو ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے کہ دیر آر ڈزنس آف ڈفرنٹ پروسیس اینڈ ان ایوری پروسیس دیر از اے پروڈکشن. بہرحال ہم ڈیزائن کی بات کر رہے تھے کہ ویریفیکیشن اور ویلیڈیشن کے بعد ناؤ وی آر ریڈی ان 7.5 clause to actually produce the product. So are you ready now? Should we start the session number 26 کا پہلا sub clause 7.5 which is actual realization of the product. تو آئیے پھر دیکھتے ہیں کہ ISO 9001 کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں جب آپ پروڈکٹ کو ریئلائزیشن کی طرف ایکچوئل اسمبلی فلور پر، پروڈکشن فلور پر، آپریشن کے اندر اس کو لے کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آئیے پھر اس کو دیکھتے ہیں. Once again, the system is in front of you. And here is the 7.5 clause. Production and service operations. جو کہ یہ پروڈکٹس، سروسز، انفارمیشن سسٹمز، آئیڈیاز سب سے ریلیٹ کرتی ہے یہ کلاس. اس میں ہم 4 سب کلاسز دیکھنا چاہیں گے جو ISO کی ریکوائرمنٹس ہیں، اور ہم ریکوائرمنٹ ہی پر فوکس کر رہے ہیں. ہم 9004 کے سیلف اسسمنٹ ہائر لیول آف ایکسلنس کو انکلوڈ نہیں کر رہے. 7.5 کو ڈسکس کرنے کے بعد جو اس کلاز کی آخری سب کلاز رہ جائے گی وہ بڑی انٹرسٹنگ سب کلاز ہے. دیٹ از ویئر یو آر گوئنگ ٹو جنریٹ اے لاٹ آف ڈیٹا اینڈ ISO ول ریکوائر how you gather the data, how you analyze, what action and decisions you will make, and what actions you will implement. And that is where we will discuss what tools are available to fulfill not only the requirement of ISO while we are producing a product through a process. اور پروڈکٹ دیکھیے، میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ پروڈکٹ کو کنفیوز نہ کیجیے گا کہ یہ کوئی ٹینجیبل پروڈکٹ ہوگا ہمیشہ. نہیں، اٹ کوڈ بی اے ٹینجیبل پروڈکٹ، اٹ کوڈ بی این انٹینجیبل پروڈکٹ، بٹ دس از این آؤٹ پٹ آف اے پروسیس اینڈ اینی آؤٹ پٹ آف اے پروسیس از اے پروڈکٹ. تو اس لحاظ سے 7.5 کو پہلے کمپلیٹ کرتے ہیں. آپریشن کنٹرول. 7.5.2 آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ٹریسبلٹی. یہ میں شیئر کروں گا آپ سے یہاں کیا ریکوائرمنٹس ہیں ISO کی ٹریسبلٹی کے حوالے سے. پھر کسٹمر کی کوئی پراپرٹی ہے جو آپ کو وائل پروڈکشن اس پہ انکلوڈ کرنی ہے، کنٹین کرنی ہے. کوئی ایسا کمپوننٹ، کوئی ایسا IC، کوئی ایسی چیز جو انہوں نے دے دی آپ کو کہ جو اس میں آپ کو انکلوڈ کرنی ہے. اور آخری سب کلاز 7.5 کے اندر preservation of product. Once you have produced the product, how are you going to store them, preserve them, keep them before they are delivered? دیکھیے، یہ وہ ریکوائرمنٹس ہیں جو ISO نے اپنے اسٹینڈرڈ میں لکھی ہیں.
اچھا صاحب, تو کنٹرول آف پروڈکشن کے حوالے سے آئی ایس او کا کہنا یہ ہے کہ یو ول کنٹرول دی پروڈکشن, یو آر ریکوائرڈ ٹو کنٹرول دی پروڈکشن. ہاؤ؟ تھرو نمبر 1, availability of the information specifying the product characteristics. جس مشین پر, جس بینچ پر, جس فلور پر, جن لوگوں کے پاس, جس گروپ کے پاس وہ انفارمیشن ہونی چاہیے, وہ انفارمیشن وہاں اویلیبل ہو. اچھا, کیا خالی انفارمیشن نہیں ہوتی ہے؟ جی, بعض اوقات نہیں ہوتی ہے. اور جب انفارمیشن نہیں ہوتی ہے اور کام ہونا ہے پروڈکشن پلاننگ کے مطابق, تو بعض اوقات پھر وہ چیزیں مس بھی ہو جاتی ہیں, اور یہیں سے پھر گیپس جنریٹ ہوتے ہیں, کریکٹیو ایکشن لینے پڑتے ہیں, نان کوالٹی انٹروڈیوس ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا صاحب وہ انفارمیشن جو اس پروڈکٹ کی کیریکٹرسٹکس کے حوالے سے وہ کسٹمر کی طرف سے آئی ہوں, ڈیزائن ڈپارٹمنٹ نے اس کو انکارپوریٹ کیا ہو, اس میں شامل ہونی چاہیے. ہاں, اگر کسی ریگولیٹری ایجنسی کی طرف سے, کسی لیگل اینٹی کی طرف سے آپ کو کچھ انفارمیشن ہے جو آپ کو انکارپوریٹ کرنی ہے یا اس کا خیال رکھنا ہے, فرض کیجئے یہ آپ کا پروڈکٹ یورپین یونین کی مارکیٹ میں انٹر ہو رہا ہے, کچھ وہاں پر ریمبر میں نے کہا تھا سی ای مارک, کیسے آپ کنفرم کریں گے اپنے پروڈکٹ کو یورپین یونین کی مارکیٹ کے حوالے سے؟ ان کی اپنی ایک مارکیٹ ہے, ان کے اپنے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. اوور اینڈ ابو آئی ایس او وہ انفارمیشن موجود ہونی چاہیے. دس از ویئر اٹ شوڈ بی اویلیبل. نمبر 2, ورک انسٹرکشن ہے. ریمبر وی سیڈ مینوئل شوڈ بی میڈ. کس کلاس میں یہ بات کی تھی ہم نے؟ ریکال کیجئے ذرا. کلاس نمبر 4. دوز مینوئلس containing policies, containing procedures of the processes, and then the work instruction, how to do things. That's what we're talking here. اس لیے کہ کام یہاں پر ہو رہا ہے نا, this is where the actual production is. Work instruction should be available where necessary. وہ ان کے پاس اویلیبل ہو, ان کی ٹیبل پر ہو, ان کی سائڈ میں ہو, ان کے پاس موجود ہو. اس لیے کہ جب آڈٹ کے اندر فرسٹ پارٹی آڈٹ یا تھرڈ پارٹی آڈٹ, آڈیٹر پوچھ سکتا ہے ذرا بھائی دکھائیے اپنا وہ صفحہ یا وہ اپنی فائل یا وہ مینول جو آپ کے ورک سے ریلیٹڈ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں صاحب میں تو ڈیلی یہ کام کرتا ہوں, مجھے تو یہ تمام چیز معلوم ہے. اوکے, بٹ از اٹ سم ہاؤ فارملی ریٹن؟ جی یہ لکھا ہوا ہے. دیٹس واٹ وی مین ہیئر. یعنی یہ نہیں کہ یہ ورک انسٹرکشنز جو ہیں وہ کہتا وہ میرے کوالٹی ایشورنس کے مینیجر کے آفس میں پڑی ہوئی ہیں, یا میرے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نے بڑی سنبھال کر اس کو کسی فولڈر میں ڈال کے خوبصورت طریقے سے سجا کر اپنے آفس میں رکھا ہوا ہے. نو, ناٹ ریئلی مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ. اٹ شوڈ بی اے ورکیبل ڈاکومنٹ. اور ورکیبل ڈاکومنٹ جو ہوتا ہے وہ تو عموماً میلا ہوتا ہے, کچھ اس پہ ہاتھ کے نشان, کچھ وہ مڑا ہوا ہوتا ہے. دیٹس واٹ وی مین ہیئر اینڈ وی لک فار اٹ. میں عموماً جب آڈٹ پہ جایا کرتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ یہ کبھی ورک انسٹرکشن انہوں نے کبھی نکال کے پڑھی بھی ہے یا نہیں. اور جو چیز آپ پڑھیں گے ڈیلی یا ویکلی یا ایوری ادر ڈے, نیچرلی دی یوز آف دی ڈاکومنٹ ول ٹیل یو کہ کبھی یوز بھی ہوا ہے یا نہیں. یوز آف سوٹیبل اکوپمنٹ. نمبر 4, اویلیبلٹی اینڈ یوز آف میجرنگ اینڈ مانیٹرنگ ڈیوائسز. یہاں تو ڈیوائسز کی بات ہو رہی ہے. آپ نے پریشر چیک کرنا ہے, کون سی ڈیوائس ہے. آپ نے ٹیمپریچر چیک کرنا ہے, کون سی ڈیوائس ہے. آپ نے والیوم چیک کرنا ہے, کون سی ڈیوائس ہے. آپ نے سائز چیک کرنا ہے, کون سی ڈیوائس ہے. کوئی اسٹینڈرڈ تو ہوگا نا جس سے آپ میجر کریں گے. آپ نے ای سی جی لینا ہے, میں سروس سیکٹر میں آ جاتا ہوں, ای سی جی لینا ہے. آپ نے انفارمیشن سسٹم ڈیولپ کرنا ہے, کوئی پی سی ہے. آپ نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے, تو ٹیسٹ کرنے کی کوئی میتھڈالوجی ہے. جو بھی ڈیوائس ہے وہ ڈیوائس وہاں پر اویلیبل ہونی چاہیے. امپلیمنٹیشن آف مانیٹرنگ اینڈ میجرنگ ایکٹیویٹیز. اس لیے پروڈکشن ہے تو آپ کو مانیٹر بھی کرنا ہے
کیمرہ مانیٹر کرے گا, کلاک مانیٹر کرے گا, آپ خود مانیٹر کریں, جو بھی طریقہ آپ اڈاپٹ کریں. ISO اس سے سروکار نہیں ہے. آپ خود کہہ سکتے ہیں جی میں خود مانیٹر کر رہا ہوں, فائن, دیٹس اوکے. اینڈ دین ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو میجر وٹ ایور از بینگ ڈن. تو اگلی کلاز میں, اس لیے کہ ناؤ وی آر اینٹرنگ انٹو اے کوادرنٹ, انٹو این ایریا ویئر وی آر گوئنگ ٹو جنریٹ اے لاٹ آف ڈیٹا. A lot of data. ذرا ذہن میں لائیے کہ جہاں انجینئرنگ آرگنائزیشنز کے اندر so many components, so many sizes, so many varieties, so many measurements, a lot of data. So we'll talk about that. اور آخری پوائنٹ جو ہم کہہ رہے ہیں, implementation of release, delivery and post delivery activities. اس کا کیا implementation plan ہے؟ یہ سب چیزیں پہلے سے کنٹرولڈ اور اپرووڈ, یعنی ایکچولی جو اپرووڈ ڈاکومنٹ ہے, اپرووڈ پروسیجر ہے, اپرووڈ پروسیس ہے, وہی کنٹرول ڈاکومنٹ ہے نا. اس لیے کہ جو آدمی اس کو اپروو کر رہا ہے وہ اس پہ سائن کر رہا ہے. اور یہی ISO کا پرپز ہے کنٹرول کرنے کا. یعنی کنٹرول کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ وہاں کوئی پولیس مین کھڑا ہوگا, وہ کوئی گن لے کر کھڑا ہوگا یا کوئی ڈنڈا لے, نو. آل وٹ اٹ مینز از وٹ میتھڈالوجی یو آر گوئنگ ٹو اڈاپٹ. اچھا, ابھی ہم ایک کانسپٹ لرن کریں گے جس کو ہم کہتے ہیں امپاورمنٹ. اس لیے کہ کوالٹی ایشورنس اور ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے اندر تو پھر ہم ڈیلیگیشن اور امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں. اوکے, دیٹ از آلسو اے وے آف کنٹرولنگ. ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ. تو آئیے پھر آگے موو کرتے ہیں 7.5 کی سب کلاس. کلاس 7, سب کلاس 5, سب کلاس 2, آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ٹریسبلٹی. یہ ٹریسبلٹی کیا چیز ہے؟ ان کا کہنا یہ صاحب کہ جہاں ویئر اپروپریٹ آئیڈینٹیفائی دی پروڈکٹ تھرو آل اسٹیجز آف آپریشن اینڈ پروڈکشن. کہاں سے آیا, کس کس اسٹیپ سے گزرا, کہاں اب یہ جائے گا, یہ ساری اسٹیجز آئیڈینٹیفائی ہونی چاہیے. مجھے کہنے کا موقع دیجئے کہ وول انڈسٹری ہے. وول ان دی فارم آف فائبر, وول فائبر, یہ کہاں سے آئی؟ آپ کہیں گے صاحب, آپ یہ کہیں گے کہ یہ فلاں وولن مل سے آئی. فائن. وہ وولن مل جو ہے اس نے ایکچوئل وول کہاں سے لی؟ یہ نیوزی لینڈ سے وول آئی تھی, یا یہ مظفر گڑھ اور ڈیرہ غازی خان کی بھیڑوں سے اون حاصل کی گئی تھی؟ وہاں کوئی فارم تھا, وہاں سے ہم نے اون حاصل کی تھی. یہ ساری ٹریسبلٹی موجود ہونی چاہیے. اس لیے کہ پھر اس ٹریسبلٹی کی بنیاد پر پروڈکٹ تو وہ بن گیا, وولن فائبر سے کپڑا تیار ہو گیا, کپڑے سے سوٹ بن گیا, سوٹ یورپ چلا گیا, وہاں سیل ہو گیا, کسٹمر نے پرچیز کر لیا, کچھ الرجی کے پرابلمز آ گئے. آپ کہیں گے صاحب پاکستان میں تو who cares. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, کسٹمرز کو یا کنزیومر کو ابھی وہ رائٹس نہیں ہے, بٹ آئی تھنک اٹس کمنگ اپ. کنزیومر لائن, اب دیکھیے کچھ کمپنیاں اب کنزیومر لائن اور کسٹمر ہیلپ لائن بھی آپ کو دیتی ہیں. میں یورپ کی بات کر رہا تھا, الرجی ڈیولپ ہو گئی, دیر مائٹ بی سم کمپلین. کمپلین ول کم ٹو پاکستان, the one who made the fiber. I'm sorry, the one who made the fabric. Fabric فائبر والے سے پوچھے گا, فائبر کہاں سے آیا؟ So this is the traceability which we are talking here. اب اس کو آپ کسی دوسرے پروڈکٹ یا کسی دوسری چیز پر بھی اپلائی کر لیجئے, but this is what we are talking. Identify the status with respect to measuring and monitoring requirement. کیا status ہے؟ Where traceability is required, control and record the unique identification of the product. Unique identification. یہ لاٹ کہاں سے آئی؟ اگر پوری لاٹ ہے, یہ لاٹ کہاں سے آئی؟ کیا پروسیس یوز کیا گیا تھا؟ These are the issues which they're asking for traceability. اچھا, یہ صرف
کسی پرٹیکولر پروڈکٹ کے لیے نہیں ہے. آپ اس کو ہوٹل انڈسٹری پر اپلائی کر کے دیکھ لیجئے, آپ اسے ہاسپٹیلٹی پہ اپلائی کیجیے, ہاسپٹلس پہ اپلائی کیجیے, ایجوکیشن پر اپلائی کیجیے. آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ٹریسیبلٹی تو پھر بہت امپورٹنٹ ہے. ISO requires that you maintain the chain of traceability. میں یہاں پر ایڈ کرتا چلوں کہ مجھ سے اگر آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ پوچھ لیتا ہے کہ جناب یہ 7.5.1 کے حوالے سے آپ نے یہ بات کہی لیکچر 26 میں یہ بات کہی, تو میں آپ کو یہ کہنے میں جسٹیفائی ہوں گا, ٹریسیبلٹی میں آپ کو کہنے میں یہ جسٹیفائی ہوں گا کہ جناب میں نے یہ انفارمیشن آپ کو ISO 9001 کے 2000 اسٹینڈرڈ میں سے پڑھی تھی, آپ وہاں جا کر اس کو ریڈ کیجئے and you should be able to trace it. اچھا, پھر ISO 9001 2000 کے اسٹینڈرڈ میں یہ جو کلوز موجود ہے, فرض کیجیے آپ کہتے ہیں یہ کہاں سے آئی, کیسے اس پر اگریمنٹ ہوا, کیسے اس کی ورڈنگ ڈیسائیڈ کی گئی. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, وہ ٹیکنیکل کمیٹی ہے جس کا نمبر ہے ٹیکنیکل کمیٹی نمبر 176. آپ میں سے اگر کوئی آرگنائزیشن یا اسٹوڈنٹ ایون معلوم کرنا چاہتا ہے تو وہ ٹیکنیکل کمیٹی 176 کو ٹریس کریں گے کہ ان کی کس میٹنگ کے اندر کہاں پر یہ کلوز کس طرح سے کس پروسیس کے ذریعے سے فائنل ہوئی. تو ٹریسیبلٹی تو ہے اینڈ اٹس این امپورٹنٹ ایشو, اینڈ بعض اوقات اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے. یہ دیکھیے آپ نے سنا ہوگا کہ جی وہ بلیک باکس مل گیا ہے, وہ ٹریسیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. آپ اس کو ری ایویلویٹ کرتے ہیں, اینالائز کرتے ہیں, چیزیں معلوم ہوتی ہیں اور بعض اوقات بڑی کروشل انفارمیشن آپ کو وہاں سے ملتی ہے. 7.5.3 مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ڈیلنگ ود کسٹمر پراپرٹی. جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ آپ کے پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ کے لیے کوئی ایسا کمپوننٹ, کوئی ایسا کلر, کوئی ایسی بٹنز, کوئی ایسے بیچز نہیں بلکہ مجھے کہنا چاہیے بیجز, کہ جو اس پروڈکٹ پر لگانے تھے, کوئی ایسے سمبلز جو کسٹمر نے آپ کو دیے کہ صاحب پروڈکٹ کو مینوفیکچر کرتے ہوئے اس میں آپ یہ ایڈ کیجئے, تو ISO یہ کہتی ہے یہ کسٹمر کی پراپرٹی ہے. تو how are you going to handle them? That's what he says in 7.5.3. Let us learn what they say. Care for customers' property while under production and while under organization's control. You identify them, you verify them, you protect them, and you maintain this customer property for use and incorporation into the product. اور اگلی بات پھر وہ کہنا چاہ رہے ہیں کسٹمر پراپرٹی کے حوالے سے کہ if it is lost, چانسز ہے چوری ہو گئی, ڈیمیج ہو گئی, یا آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ انسوٹیبل ہو گئی, زپر آئی تھی, ہیومیڈیٹی بڑھ گئی, بارش ہو گئی, ہمارا سٹور ہاؤس چھت ٹپک گئی, اس بارش کی وجہ سے ان زپرز پر زنگ لگ گیا, انسوٹیبل. بہتر ہے اس سٹیج پر کسٹمر کے ساتھ کمیونیکیٹ کیجئے, اس کو چینج کر لی, بجائے اس کے کہ وہ زنگ آلود زپر آپ لگا کر بھیج دیں اور بعد میں کمپلین آئے. آئی ایم شیور یہ وہ میجر ہے جس کو ہم کہتے ہیں پریونٹیو میجر, اور کاسٹ آف کوالٹی میں ہم پڑھ کر آئے تھے کہ پریونٹیو میجر اگر آپ لیں گے تو کاسٹ سب سے منیمم ہوگی. انسوٹیبل دے مسٹ بی ریکارڈیڈ اینڈ دے مسٹ بی رپورٹڈ, کس کو؟ ٹو کسٹمر, اور اس کا ریکارڈ مینٹین کرنا چاہیے. اس لیے کہ آڈٹ میں پھر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں, ریویو میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. یہ بہتر ہے کہ ہم کسٹمر کو ابھی کانفیڈنس میں لے لیں کہ صاحب یہ ریزن ہوئی, یہ ہو گیا, یہ انسوٹیبل ہو گئی, ڈیمیج ہو گیا. اٹ ول ہیلپ یو ٹو جنریٹ دی کمٹمنٹ اینڈ ٹرسٹ ان یور کسٹمر. 7.5.4 پروڈکٹ بننے کے بعد اب آپ اس کو پریزرو کیسے کریں گے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے جیم اور جیلی کے حوالے سے, تو آپ جانتے ہیں کہ اسے کیسے پریزرو کیا جاتا ہے. بعض اوقات لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کنٹینر کے اوپر کہ ہم نے اس میں صاحب 0.1% فلاں چیز ڈالی ہوئی ہے پریزرو کے لیے فار اے لانگ لائف. آرگنائزیشن کیسے پریزرو کریں گی
اس پروڈکٹ کو جو ابھی ڈلیور نہیں ہوا. ISO says requirement is preserve the conformity of the product during internal processing, جب آپ اس کو بنا رہے ہیں, and final delivery to the intended destination, جب تک وہ پہنچا نہیں. اچھا, intended destination could be that the product will reach the customer maybe after 1 month. سمندر کے راستے سفر کرنا ہے, کیا آپ نے اس کو جس پیکج میں ڈالا ہے, پیکج کو جس باکس میں آپ نے ڈالا ہے, کیا آپ نے اس کو پریزرو کیا ہے کہ 1 مہینہ یہ جو سمندر کا سفر ہے اور یہ اتنی ساری ہیومیڈیٹی, اور ہو سکتا ہے کہ کہیں سے کچھ بارش بھی ہو جائے. ویسے تو کنٹینر, وہ باکس جو ہے کنٹینر کے اندر ہوتا ہے, لیکن what they're asking is, have you preserved in a way that the product will reach to the customer in its original condition? ڈپینڈ کرتا ہے پروڈکٹ کون سا ہے. اگر آپ سافٹ ویئر پروڈکٹ کی بات کریں گے, دیکھیے وہ تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہی ڈلیور کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ میں سے جو IT کے اسٹوڈنٹس ہیں مجھ سے ایگری کریں گے کہ انٹرنیٹ پر بھی اگر آپ اس کو ڈلیور کر رہے ہیں, ہیو یو پروٹیکٹڈ اٹ؟ واٹ از دی سیکورٹی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ درمیان میں سے کہیں ہیک ہو جائے گا, یا آپ ایک انفارمیشن سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں تو وہ جس چیز کو آپ فائر وال کہتے ہیں, دیٹس واٹ وی آر ٹاکنگ ہیئر. وٹ از دی میکنزم؟ دیٹس واٹ دے آر آسکنگ فار. انٹینڈیڈ ڈیسٹینیشن, لاہور سے نیو یارک, وہ انفارمیشن سسٹم, وہ یوٹیلٹی, وہ سافٹ ویئر پروڈکٹ ڈلیور ہونا تھا وایا انٹرنیٹ. وٹ از دی میکنزم یو ہیو یوزڈ؟ سیکیور میکنزم. اسی لیے کچھ آرگنائزیشنز اپنی ڈیڈیکیٹڈ میکنزم, ڈیڈیکیٹڈ چینل ان کے پاس ہوتے ہیں. بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جاتا, اور ISO بھی نہیں جاتی. ISO کہتی ہے آپ کے پاس کوئی میکنزم ہونا چاہیے. انکلوڈ آئیڈینٹیفیکیشن, ہینڈلنگ, پیکجنگ, اسٹوریج اینڈ پروٹیکشن. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا جیم اور جیلیز کی. آپ نے اس کو ویئر ہاؤس میں رکھا ہوا ہے. اچھا, اسی ویئر ہاؤس کے اندر وہاں پر پینٹ بھی پڑی ہے, مٹی کا تیل بھی پڑا ہوا ہے, آرگنائزیشن میں اس کی ضرورت ہو سکتی ہے. تو ISO says اٹس ریکوائرمنٹ. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے وہ مرچ مسالے, بہت ہی امپورٹنٹ کمپنیاں ہیں جو پوری دنیا کے اندر پاکستان سے یہ مرچ مسالے ایکسپورٹ کرتی ہیں, ان کے فیوم سے, کس کے فیوم سے؟ وہ جو فلیمیبل پروڈکٹ فیوم جو دیتے ہیں پروڈکٹ, مٹی کا تیل ہے, پیٹرول ہے, پینٹس ہیں, مکس تو نہیں ہو جائیں گی. دیٹس واٹ دے آر آسکنگ. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو پریزرو؟ بیکاز دس مائٹ ڈیمیج دی ایکچوئل اروما آف دی پروڈکٹ. اٹ مائٹ ڈیمیج دی کنسسٹینسی آف دی پروڈکٹ. اٹ مائٹ ڈیمیج اینڈ میک اٹ سائز آف دی پارٹیکل, لمپس بن جائیں گے. اور آخری بات جو پریزرویشن آف پروڈکٹ کے حوالے سے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس ISO ریکوائر کرتی ہے, وہ یہ کہ دس اپلائز ٹو کنسٹیچوئنٹ آف دی پروڈکٹ ایز ویل. یعنی ابھی پورا پروڈکٹ نہیں بنا, فرض کیجئے ایک گاڑی بن رہی ہے, اگر تو گاڑی 1 دن میں بن گئی پھر تو آپ کو کوئی کمپوننٹ سٹور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال کمپنیاں ہیں جو اس گاڑی کے کمپوننٹس کو سٹور کرتی ہیں. کیسے سٹور کر رہی ہیں؟ اچھا, پھر آپ کہیں گے صاحب گاڑی کے کمپوننٹ سٹور کرتے ہوئے تو شاید کوئی اتنا بڑا پرابلم نہ ہو. لیکن اگر آپ ان کمپنیوں کو وزٹ کریں, کراچی میں, لاہور میں, کم از کم ان 2 شہروں کے اندر تو جو کمپنیاں جن کو میں جانتا ہوں پاکستان کے اندر, یو ول سی دیئر سسٹم, ہاؤ بیوٹیفل اٹ از اینڈ ہاؤ دے آر میجرنگ اٹ. وہاں پر آپ کو ڈیٹا بتائے گا کون سا پروڈکٹ کب آیا, کیسے سٹور ہوا, کب ڈلیور ہوا, پوری چین آپ کو نظر آئے گی, فلو آف انفارمیشن. اب ہم آتے ہیں 7 کلاز کے آخری سب کلاز کی طرف. 7.6 is how are you going to control those devices which are you going to use for monitoring and measuring while the product is being manufactured in operation. اور دیکھیے آپریشن مختلف ہوں گی.
ہوٹل کی آپریشن مختلف ہے. وہاں کھانا بن رہا ہے, کھانا ڈلیور ہو رہا ہے. ہوٹل کے اندر پھر جس کھانے کو آپ سٹور کر رہے ہیں, یعنی 1000 آدمیوں کا, بلکہ مجھے کہنے دیجئے میں نے ایسے بھی اوکیزنز, ایسی بھی ایونٹس اٹینڈ کیے ہیں جہاں 5000 لوگوں کو ایٹ اے ٹائم کھانا سرو ہو رہا ہے. اٹ واز اے ہیوج بینکویٹ ہال اینڈ اٹ واز بیوٹیفل. I was really surprised to see کہ 5000 delegates sitting under one roof, اور ایسا ٹیبلز کا نظام اور سرورز کا نظام اور فوڈ کی کوالٹی اور کنسسٹینسی, it was great. So there must be some mechanism کہ آپ چیزوں کو, اس لیے کہ ڈیوائسز تو ایسی ہونی چاہیے نا کہ جو اتنے سارے کھانے کو, اس لیے کہ یہ I doubt very much کہ 2-4-6 گھنٹے میں بنا ہوگا. It might have taken days. آپ نے ان کو سٹور کیا ہوگا, کس ٹیمپریچر پر, کیسے پھر آپ اس کو ری کوک کریں گے, ری وارم کریں گے, and so on and so forth. It shall establish the process, how they are going to do it. Number 2, they should calibrate. بڑی امپورٹنٹ بات آ رہی, calibrate and adjust measuring and monitoring devices at specified intervals prior to use. اور کیلیبریشن سے مجھے یاد آتا ہے, آپ سب کا اتفاق ہوا ہوگا, آپ میں سے وہ اسٹوڈینٹس, میل اور فیمیل, ڈیلی یا ویکلی یا منتھلی موٹر سائیکل میں آپ ہوا بھرواتے ہیں. آج تک شاید ہی کبھی ہوا ہو کہ ایک سروس اسٹیشن سے آپ نے ہوا بھروائی ٹائر میں, اس نے کہا جی یہ 28 PSI ہے, 28 PSI ہے. آپ اگلے سروس اسٹیشن پر جا کر اس کو ری چیک کروائیے. موسٹ آف دی ٹائم آئی ہیو سین کہ جس کو وہ 28 کہہ رہا تھا وہ 35 نکلتی ہے, جس کو وہ 28 کہہ رہا تھا بعض اوقات وہ 40 تک یا 38 تک, 38. یہ کس چیز کا پرابلم ہے؟ اس ڈیوائس کا جس سے پریشر میجر کیا جا رہا ہے کہ وہ کبھی کیلیبریٹ ہی نہیں ہوئی. کیلیبریشن ISO ریکوائرز کہ جو ڈیوائس آپ کے پاس ہے جس سے آپ پیشنٹ کا شوگر لیول چیک کر رہے ہیں, اسپیکٹروفوٹومیٹر, یا جس سے آپ پیشنٹ کا ٹیمپریچر چیک کر رہے ہیں, ECG چیک کر رہے ہیں, یہ تو ہاسپٹل کی بات ہو گئی. اب آپ آ جائیے کلاس روم کے اندر, وہ ملٹی میڈیا جو یوز ہو رہا ہے, وہ آڈیو کے لیے جو انسٹرومنٹ آپ یوز کر رہے ہیں, کبھی آپ نے اس کی کیلیبریشن بھی کروائی کہ سٹینڈرڈ کیا ہے اس وقت اس کے, فار ایگزامپل ملٹی میڈیا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ اتنے گھنٹے کے بعد اس کی لومینسنس اتنی کمزور ہو جائے گی. اس کی اس وقت لومینسنس کیا؟ لومینسنس از دی یونٹ آف دا لائٹ وچ از کمنگ آؤٹ آف دی ملٹی میڈیا. دیٹ از واٹ دے آر آسکنگ, کیلیبریشن. اور اس کا پورا پھر ایک ریکارڈ ہوتا ہے. مجھے کہنے کا موقع دیجئے کہ یہ میٹر جس سے کپڑا ناپا جاتا ہے, یہ ویٹ جس سے چیزیں سٹور میں اور ریٹیل میں اور سبزی والے کے پاس اور گوشت والے کے پاس تولی جاتی ہیں, یہ میجرنگ اینڈ ویئنگ ڈپارٹمنٹس ہیں. ویٹس اینڈ میجر ان کا نام ہے. پھر پورے پاکستان لیول پر پورا ایک یہ نیشنل ڈپارٹمنٹ ہے آف ویٹس اینڈ میجرس. یہ تو کنٹری لیول پر ہو گیا نا. تو کنٹری لیول پر جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پر, اور ڈسٹرکٹ لیول والے پھر اسٹریٹ لیول پر اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. کتنا مانیٹر کر رہے ہیں اب اس بحث میں ہم نہیں جاتے, لیکن یہ پورا ایک میکنزم ہے کیلیبریشن کا. پھر نیشنل لیول پر یہ ویٹس اور یہ میٹر سٹک فرانس میں لیبورٹری ہے اور انگلینڈ میں لیبورٹری ہے. آپ نے سنا ہوگا نا گرین وچ مین ٹائم. واٹ ڈز دیٹ مین؟ دیٹ مینس ہیئر از اے اسٹینڈرڈ آف ٹائم. یہ کلاک ہے جس سے آپ کو اپنی گھڑیوں کو ملانا, کیلیبریشن. تو آپ میں سے جو نان انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہیں اس کیلیبریشن کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ جو ڈیوائس آپ کے پاس موجود ہے کسی بھی میجرمنٹ کے لیے,
آپ نے اس کو کبھی کیلیبریٹ بھی کروایا ہے؟ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، بڑی لوکل لیول پر، گھر کے لیول پر. آج کل میل اینڈ فیمیل ایوری باڈی از ویٹ کانشیس. وہ جو ویٹ میجرنگ مشین آپ گھر میں یوز کرتے ہیں، اس کو کیسے آپ کیلیبریٹ کرتے ہیں؟ زیرو لگا ہوا ہوتا ہے نا. ہر ہفتے 2 ہفتے کے بعد آپ کو اسے، وہ جو چھوٹی سی نوب ایک دی ہوئی ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ کو دوبارہ اس کو زیرو پہ لانا ہوتا ہے. اچھا، کیلیبریشن تو پھر کبھی بھی اس کی نہیں ہوئی کہ کیا واقعی وہ جو ویٹ بتایا جا رہا ہے وہ ویٹ ہے بھی ایکچوئل، یا پلس مائنس 2-3 کلو کا فرق پڑ جاتا ہے. دیٹ از وٹ دے آر ٹاکنگ. گھر کے لیول پہ تو اٹ مے بی اوکے، لیکن دس از ویئر یو آر یوزنگ اینڈ پروڈیوسنگ اے پروڈکٹ وچ نیڈس ٹو بی ڈیلیورڈ ٹو دی کسٹمر. اچھا، اب اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ فارماسیوٹیکل سیکٹر کو ذہن میں لے آئیے. میں نے ابھی آئس کریم کی مثال آپ کو دی تھی. وہاں تو بہت ضروری ہے کہ کتنا ونیلا، کتنی شوگر، کتنی کریم پوری ایک لاٹ کے اندر مکس ہو کر جائے گی. اور پھر فارماسیوٹیکل کے اندر کیمیکل میں بھی ویری ایکسپینسو. ہاؤ مچ یو آر گوئنگ ٹو وے؟ تو وہاں پر تو ویئنگ مشین کی کیلیبریشن بھی بہت ضروری ہے. دیٹ از وٹ ISO requires, how you do it. Number 4, you safeguard measuring and monitoring devices from adjustments invalidating the calibrations. کیا مطلب اس کا؟ گھر میں تو ہم نے کہا تھا نا کہ وہ نوب سے آپ نے اس کو ایڈجسٹ کر لیا، کسی بچے نے اس کو چھیڑ دیا، انویلیڈیٹ کر دیا. گھر میں تو ٹھیک ہے، بٹ ناٹ ان دی آفس، ناٹ ان دی پروڈکشن فلور، ناٹ ان دی ویئر ہاؤس. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو سیو ان ڈیوائسز کو؟ مثال کے طور پر ایک کمپنی میں جہاں ایک ٹائلز بنتی ہیں، ان کی جو لیبورٹری تھی، ان کے ہاں ان کے پاس مشین تھی جو اس ٹائل پر پریشر ڈالتی ہے اور پریشر کے ذریعے سے وہ ٹائل ٹوٹتی ہے. تو پریشر کو میجر کرنا ہے کہ کس پریشر پر یہ ٹائل ٹوٹ جائے گی. وہاں تو دیکھیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ مشین ایکوریٹ وہ پریشر بتائے اور وہ ویٹ بتائے کہ کتنا ویٹ اس ٹائل پر پڑے گا کہ ٹوٹ جائے گی. تو میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ ابھی آپ اس کو کتنے دنوں کے بعد یا کتنے ہفتوں کے بعد کیلیبریٹ کرواتے ہیں اور کیسے کرواتے ہیں؟ تو انہوں نے فوراً کہا ISO سرٹیفکیشن کے لیے وہ کمپنی تیار ہو رہی تھی. اینڈ آئی واز آن دی، کہہ لیجیے، آڈٹ ٹرپ ایز اے کنسلٹنٹ. تو انہوں نے کہا صاحب ہم اسلام آباد میں، یہ کمپنی ٹیکسلے کے پاس تھی، ہم اسلام آباد میں فلاں آفس میں اس انسٹرومنٹ کو فلاں اتنے ہفتوں کے بعد لے کر جاتے ہیں. اور اس نے پھر مجھے کہا دیکھیے صاحب اس انسٹرومنٹ کے نیچے یہ سلپ لگی ہوئی ہے، یہ ٹیگ لگا ہوا ہے، کس تاریخ کو یہ کیلیبریٹ ہوا تھا. دیٹس وٹ وی وانٹ ٹو سی. ڈیوائسز آر ویری امپورٹنٹ. اور میں عموماً مثال دیا کرتا ہوں کہ جس کو شوگر نہیں تھی، آپ کے اسپیکٹروفوٹو میٹر نے غلط ریڈنگ دے دی، اس کو شوگر ہو گئی سٹریس کی وجہ سے. تو پلیز آپ اگر کسی کلینکل لیبورٹری میں کام کر رہے ہیں یا کسی بھی لیبورٹری میں کام کر رہے ہیں تو انسٹرومنٹس کو کیلیبریٹ کرتے ہوئے، دس از اے ویری امپورٹنٹ کلاس. پروٹیکٹ دیز ڈیوائسز فرام ڈیمیج اور ڈیٹیریشن ڈیورنگ ہینڈلنگ، ڈیورنگ مینٹیننس اینڈ ڈیورنگ اسٹوریج. اسی لیے آپ دیکھیے گا لیبورٹریز کو ایک ویل پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ، اور خاص طور پر وہ لیبورٹریز، اب دیکھیے نا جہاں کمپیوٹرز ہیں، عموماً اب یہ فیشن ہے، فیشن ہی کہوں گا، کہ جس جگہ پر آپ نے 10-20 کمپیوٹر رکھے ہیں، لوگ کہتے ہیں صاحب یہاں اے سی لگے گا. اور اسی حوالے سے پھر کالجوں اور اسکولوں کے اندر اب پروفیسر جو ہے وہ اپنے کمرے میں بھی ایک کمپیوٹر رکھتا ہے اور وہاں بھی اے سی لگ جاتا ہے. اچھی بات ہے، اس لیے کہ یو نیڈ ٹو ریگولیٹ دی ٹیمپریچر. دیٹس واٹ وی آر سیئنگ ہیئر کہ وہ انسٹرومنٹ کہ جو ایکچولی آپ کو، اگر تو دیکھیے نا یہ پی سیز یا یہ سرورز آپ کو نیٹ ورکنگ کے لیے یوز کرنے، تو یہ انسٹرومنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور اگر وہ ڈیوائسز میجرمنٹ اور مانیٹرنگ کے لیے اور خاص طور پر پروڈکشن کے حوالے سے یوز ہو رہی ہے، تو پلیز
How are you going to handle, maintain and store them? Record must be maintained. کس چیز کے ریکارڈ؟ ریکارڈ دی ریزلٹس آف کیلیبریشن. ابھی میں جو ایگزامپل دے رہا تھا کہ ٹیکسلے یا واکنڈ سے اسلام آباد یا پشاور یا لاہور آپ لائے، کہاں ہے ریزلٹ؟ کیسے آپ نے اس کو ریکارڈ کیا کیلیبریشن کے ریزلٹس کو. اور آخری پوائنٹ ہے 7.6 کے حوالے سے کہ assess the validity of previous results when device is found to be out of calibration. جب آؤٹ آف کیلیبریشن ہو گئی تو پچھلی دفعہ جب آپ نے اس کو ویلڈ کیا تھا اور کیلیبریٹ کرایا تھا، کمپیئر کیجئے. دس ول آلسو ہیلپ یو ٹو کیپ دی میجرنگ اینڈ مانیٹرنگ ڈیوائسز ان دی بیسٹ آپٹیمم کنڈیشن. یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ ریکوائرمنٹس ہیں، یہ وہ میتھڈالوجی ہے جو آئی ایس او جنیرک طور پر ریکوائر کرتی ہے کہ ہر کمپنی، ہر آرگنائزیشن، ہر انسٹیٹیوشن، ہر ہوٹل، ہر ہاسپٹل جو آئی ایس او کو سرٹیفائی کروانا چاہتا ہے، پروڈکشن کے پرسپیکٹو میں ڈوئنگ کلاز کے اندر 7.6 کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، ونس اگین کلاز نمبر 7 واز دی ڈوئنگ کلاز. 7 کلاز کے اندر پھر ہم نے اس کی 6 سب کلازز دیکھی. اینڈ دیٹ واز دا لاسٹ سب کلاز، ہاؤ دا ورک ہیز ٹو بی ڈن. ٹھیک ہے جی، ورک اس طرح سے پرفارم ہوگا، پروسیس کے پروسیجرز اور ورک انسٹرکشنز ان ریکوائرمنٹس کو فلفل کریں گے. اب نیچرلی جب یہ ورک اس پروسیس کے تحت ہوگا تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بہت ساری جگہوں پر یہ بات آئی سامنے. نمبر 1 ڈاکومنٹ. ٹھیک ہے صاحب، ہم نے ڈاکومنٹ کر دی چیزیں، کام کیسے ہوگا؟ اب وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ ڈیٹا کو ڈاکومنٹ کیجئے، یعنی ڈیٹا کو ریکارڈ میں لے کر آئیے. ریکارڈ آپ کو شو کرنا ہوگا، آڈٹ میں بھی شو کرنا ہوگا، مینجمنٹ ریویو میں بھی شو کرنا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ ڈیٹا کیسے ڈاکومنٹ ہوگا؟ دیکھیے، میں نے لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا کہ ڈیٹا کو جب آپ ڈاکومنٹ کریں گے تو وہ آپ کا ریکارڈ ہوگا. ریکارڈ شوز دی نمبرز، میجرمنٹس. ہاؤ ہیو یو ڈن؟ وٹ ڈیڈ یو ڈو؟ وٹ واز دی یونٹس؟ آن وٹ ڈیٹ؟ اینڈ مے بی آن وٹ ٹائم. بازو کا ٹائم بھی نوٹ ہوتا ہے. اس حوالے سے آئیے پھر موو کرتے ہیں. پلاننگ کلاز نمبر 6، پلاننگ فار دی پروڈکٹ. ڈوئنگ clause number 7. I'm sorry. Planning was clause number 6. Planning for the product. Resource management میں جس میں ہم نے بات کی تھی. Clause number 7 doing کے quadrant کے اندر. Plan, do. Plan for the product, clause number 6. Do for the product, clause number 7. اگلا quadrant کون سا آ رہا ہے؟ چیکنگ. کون چیک کرے گا؟ بھائی سب سے پہلے تو ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سب آپ کو خود ہی چیک کرنا پڑے گا. تو سسٹم کیا کہتا ہے؟ ونس اگین ہیئر از دی سسٹم اینڈ پلیز ٹیک اے لک آن کلاز نمبر 8. کلاز نمبر 8 ڈیلز ود دی چیکنگ کوادرنٹ آف PDCA. کلاز نمبر 6 فار پلاننگ. کلاز نمبر 7 فار ڈوئنگ. کلاز نمبر 8 is measurement, analysis and improvement. 3 چیزیں. Measurement, analysis and improvement of what? Take a look on this picture. Measurement, analysis and improvement of the product. Measurement, analysis and improvement of the process. Measurement, analysis and improvement of the whole system. Measurement, analysis and improvement of the whole organization. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس PDCA کو یوز کیسے کرتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا نا کہ PDCA کو آپ آرگنائزیشن لیول پر یوز کریں گے اسٹریٹجک مینجمنٹ ریویو
اگرچہ ان میں اس کو کہا تھا کہ وہ ایکٹنگ میں آئے گا. کلوز نمبر 5 ایکٹنگ. اب یہ فوکس کس چیز پر ہے؟ یہاں فوکس پروڈکٹ پر ہے. تو اس حوالے سے پھر کلوز نمبر 8 کی جو ایپلیکیشن ہے, کلوز نمبر 8 کا جو اسکوپ ہے, مجھے کہنے دیجئے کہ ان تمام کلوز سے سب سے زیادہ ہے. آپ کو پروڈکٹ کے لیے بھی اس کو یوز کرنا ہے. اس لیے دیکھیے آپ ہاریزونٹلی یہ تمام سرکلز کو کور کر رہی ہے. کلوز نمبر 4 کو بھی, کلوز نمبر 5 کو بھی, کلوز نمبر 6 کو بھی, اور کلوز نمبر 7 کو بھی. کلوز نمبر 8 کور کر رہی ہے. Here is clause number 8, my dear students. Once again, plan. Plan کس چیز کے لیے اب؟ Planning for measurement, planning for analysis, planning for improvement. بڑی امپورٹنٹ کلاس ہے جناب یہ. ویسے امپورٹنٹ تو سبھی ہیں, آپ کہیں گے میں ہر کسی کو امپورٹنٹ بنا دیتا ہوں, لیکن اس کو میں اس لیے امپورٹنٹ کہتا ہوں کہ یہاں تو چیزیں ریکارڈ ہوں گی, میجر ہوں گی. اس کی بیس پر پھر آپ انٹیلیجنٹ ڈیسیژنز کریں گے, اس کی بیس پر امپروومنٹ ہوگی. جو کام آپ نے کیا اس کو میجر کیا, جو پروڈکٹ آپ نے بنایا, جو پروسیس آپ نے یوز کیا, جو سسٹم آپ نے امپلیمنٹ کیا, اس کو آپ نے اینالائز کیا اور پھر اس کے بعد اس کو امپروو کیا. 8.1 فار پلاننگ, 8.2 فار مانیٹرنگ اینڈ میجرمنٹ, 8.2.1 8.2 کی پھر سب کلوز مانیٹرنگ اینڈ میجرمنٹ آف سسٹم پرفارمنس. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 8.2 کلوز جو ہے وہ نمبر 1 یعنی 8.2.1 سسٹم کی پرفارمنس, کسٹمر کی سیٹسفیکشن, اس کو میجر کیا آپ نے, اس کو اینالائز کیا, کسٹمر فیڈ بیک لیا, سسٹم کا فیڈ بیک لیا, پروسیس کی آواز کو سنا, کسٹمر کی آواز کو سنا. 8.2.2 انٹرنل آڈٹ, آڈٹ کیا آپ نے اور اس کو ریکارڈ کیا. 8.2.3 مانیٹرنگ اینڈ میجرمنٹ آف پروسیس, سسٹم, کسٹمر, آڈٹ, پروسیس. اس حوالے سے 8.2.4 کو ذرا غور سے دیکھیے گا, میجرمنٹ اینڈ مانیٹرنگ آف دی پروڈکٹ. اب یہ جو آپ نے میجرمنٹ اینڈ مانیٹرنگ آف دی پروڈکٹ کرنی ہے, یعنی سسٹم, کسٹمر, پروسیس, آڈٹ, اور اب بات آ رہی ہے پروڈکٹ کی, یہ سب اسی میں شامل ہے. دی آرگنائزیشن شوڈ آئیڈینٹیفائی اینڈ میجر دی انفارمیشن ریکوائرڈ ٹو میٹ دی نیڈس آف آل دی انٹرسٹڈ پارٹیز ایٹ اپروپریٹ اسٹیج آف پروڈکٹ ریئلائزیشن. 9004 میں انٹرسٹڈ پارٹیز, یہاں ہم بات کر رہے ہیں ایکسٹرنل کسٹمر کی. تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ سیشن میں, نیکسٹ لیکچر میں, اس لیے کہ اب یہ ڈیٹا جنریٹ ہوگا, ڈیٹا کلیکٹ ہوگا, ڈیٹا اینالائز ہوگا. اس کی بیس پہ کیا انفارمیشن آئے گی, ہم اس کو اینالائز کر کے انٹیلیجنٹ ڈیسیژنز کریں گے. ایکشنز کیا ہوں گے ڈیورنگ پروڈکشن, فار فیوچر پروڈکشن, اینڈ واٹ ہیپنڈ ان دا پاسٹ. اس سب کو یہاں پر ہم یوز کریں گے تاکہ کوئی بھی اسٹیک ہولڈر ہم سے ناراض نہ ہو سکے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, ان الفاظ کے ساتھ میں آج آپ سے اجازت لیتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوگی. اس وقت کے لیے خدا حافظ.